اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن میرے بھائی بہنوں نے میرے لیے دعا کی، میری صحت کے لیے دعا کی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ خاص کر ایک ایسا انسان جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جن کا نام طاہر صاحب ہے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے میری بہت زیادہ ہیلپ کی، جس کی وجہ سے میں بہت جلدی ریکوری کر چکا ہوں۔ تو ایک کچھ دن کے گیپ کے بعد آپ کے لیے ایک نقش لے کر آیا ہوں۔ نقش کسی کے دل میں اپنی محبت اور عزت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی وظیفہ یا نقش دیکھتے ہیں کسی کے دل میں محبت کے لیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی کے نکاح کے لیے ہے یا کسی کو اپنا بنانے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ محبت صرف اسی کا نام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کا باس یا جو آپ کا سینئر ہے وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی کام کے لیے اس کو نہیں سوچتے۔ جیسے بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یا کوئی کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، تو بھائی اپنے دوسرے بھائی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو بنا سکتا ہے۔ اسی طرح دو بہنیں بنا سکتی ہیں۔ اس طرح جیسے کہ دو فرینڈ آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا لڑ پڑتی ہیں، لڑکیاں آپس میں فرینڈ ہوتی ہیں، ایسے بھی آتے ہیں کیس کہ لڑکیاں آپس میں فرینڈ ہوتی ہیں لیکن جھگڑا ہو جاتا ہے ان کے درمیان، تو ان کے دل میں بھی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں صرف ایک کام کے لیے، لیکن صرف جائز کام کے لیے بنائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی غلط مقصد کے لیے بنائیں، کیونکہ میں کوئی بھی وظیفہ یا نقش جو بھی دیتا ہوں وہ صرف جائز کام کے لیے ہی دیتا ہوں۔ اللہ کا کلام ہے، اس کو جائز کام کے لیے استعمال کریں، ناجائز کام کے لیے استعمال بالکل نہ کریں۔ تو یہ نقش آپ کے سامنے ہیں۔ بنانا بہت آسان ہے، بنانے کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں، لیکن صرف آپ سے گزارش یہی ہے کہ صرف جائز کام کے لیے بنائیں۔ اور بنانے کا طریقہ، سب سے پہلے باوضو ہوں، 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت کے ادا کریں، اور سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے کہ نقش خلوت میں بنایا کریں، اکیلا بیٹھ کے بنایا کریں، کوئی آپ کے پاس بچہ یا عورت وغیرہ نہ ہوا کرے۔ جس کمرے میں بنائیں اس میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، اور بنانے سے پہلے جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی طاقت ہے، اس کا صدقہ یا ہدیہ وغیرہ کر لیا کریں، تاکہ آسانی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ تو جائز کام کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ جائز کام کے لیے بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک سادہ کاغذ لے لیں پہلے سب سے، جس پہ کوئی لائن وغیرہ نہ لگی ہو، تو کالی سیاہی والے پین سے بنانا۔ تو میرے پاس ابھی بلو والا، یعنی کہ یہ بلو سیاہی والا پین تھا، تو میں نے اس سے بنا کر آپ کو بتا دیا ہے، لیکن آپ نے بلیک سیاہی والے پین سے بنانا ہے، چاہے مارکر سے بنا لیں، بال پین سے بنا لیں، پوائنٹر سے بنا لیں، وہ آپ کا ہے ایشو۔ تو آپ دنیا کسی بھی کونے میں ہوں، بنانے کے لیے یہ شرطیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو شرطیں بتائی ہیں اس کے مطابق نقش بنانا ہے۔ بنانے وقت کسی بھی دن بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین جو اس کا ٹائم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسے طلوع آفتاب کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر بنا لیں، ورنہ آپ کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس ٹائم بنائیں تو زیادہ پاورفل ہے۔ بنانا کیسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ 16 خانے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ مربع شکل کی آپ نے لائنیں لگا کے سب سے پہلے اوپر والی لائن لگانی ہے، پھر یہ والی، پھر یہ والی، پھر یہ والی، پھر درمیان میں، پھر اوپر، پھر نیچے، اسی طرح سینٹر میں لائن لگائیں، پھر یہ والی لگائیں، پھر یہ والی لائن لگائیں۔ آپ کے 16 خانے بن جائیں گے۔ 16 خانے بنتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھیں۔ اب لکھنے کا اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی میں نے جیسے لکھی ہے ویسے ہی لکھنی ہے، آپ جیسے آپ کا دل کرتا ہے بسم اللہ الرحمن لکھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آپ نے لکھنی ہے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی کر کے لکھ لیں، کوئی ڈیزائن بنا کے لکھ لیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے۔ یہ تو اپنی محبت کا اظہار ہے کہ جیسے آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 16 خانے پر کیسے کرنے ہیں؟ پر اس طرح کرنے کے سب سے پہلے یہ خانہ ہے جس میں 202 202 لکھا ہوگا، دوسرا خانہ 204، تیسرا خانہ 206، چوتھا خانہ 208، اور اگلا خانہ ہے 214۔ یہ آپ کے 5 خانے پورے ہو گئے۔ چھٹا خانہ ہے 216، ساتواں خانہ 218، اور 9واں خانہ 220۔ یہ آپ کے 9 خانے ہو گئے۔ 10واں خانہ یہاں سے فل ہوتا ہے 250،
11वां खाना 2 5 2, 12वां खाना 2 5 4, 13वां खाना 2 5 6 और आगे है 2 8 0। इसके बाद 2 8 2, उसके बाद 2 8 4 और ये 16वां खाना 2 8 6। इस तरह आपने ये नक्श मुकम्मल कर लेना, फिल कर लेना। जब आप फिल कर लें उसके बाद नीचे लिखें लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलहुब्बु फ़लाँ बिन फ़लाँ। फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह आपने सबसे पहले मतलूब का नाम लिखना है कि किसके लिए बना रहे हैं। अगर वो औरत होगी तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यानी कि उस औरत का नाम बिनते उसकी माँ का नाम। अगर लड़का होगा तो फ़लाँ बिन लड़के का नाम, बिन वालदा का नाम, अला हुब्बी। उसके बाद जो आप अपना नाम लिखना है जो ये बना रहा है। अगर आप लड़का है तो फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह अपना नाम बिन लगाकर अपनी अम्मी का नाम। अगर औरत है तो फ़लाँ की जगह अपना नाम बिनते फ़लाँ आगे अम्मी का नाम। इस तरह ये आपका नक्श फिल हो जाएगा। लिखने के बाद इसको जितना छोटे से छोटा हो सकता है बना लें, छोटे से छोटा कर लें। उसके बाद इसके ऊपर शीशा टेप कर लें या चमड़ा बनाकर इसको अपने बाजू पर बांधना है, अपने बाजू पर बांधना है। अगर औरत है तो अपने दाएं बाजू पर बांधेगी और अगर मर्द है तो अपने उल्टे बाजू पर बांधेगा। और बांधते वक्त ये ख्याल करना है कि आप पाक हों, पाक साफ़ हों जब आपने पहनना है। उसके बाद कोशिश करें कि कम अज़ कम जब अगर वाशरूम वगैरह जाते हैं तो कोशिश करें उतार के बाहर रख दें, फिर आके पहन लें। या अगर आप किसी गलत जगह पे जाना ज़रूरी है, कोई ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है कि नापाक जगह है, तो उसको उतार के रख लें। वरना आप जहाँ पे भी जाना चाहें, अगर जल्दी में वाशरूम भी चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ जायज़ काम के लिए इसकी इजाज़त है, नाजायज़ काम के लिए इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे भाई या बहन मुझसे रब्ता करते हैं किसी भी अपने जायज़ काम के लिए, एक तो सबसे पहले कि अपने जायज़ काम के लिए रब्ता करना है, नाजायज़ काम के लिए रब्ता ना किया करें। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 0302450801 और ज़रा टाइम का ख्याल किया करें कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल कर लें या मैसेज कर दें। जैसे ही आपको रिप्लाई मिलेगा, जैसे मैं देखूँगा आपको रिप्लाई इंशाल्लाह मिल जाएगा। अलबत्ता ईद से कुछ 10-15 दिन पहले और अब तक टाइमिंग बिल्कुल ही मेरी ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जवाब मैं नहीं दे पा रहा था। तो जिनको जवाब लेट मिले या अभी तक नहीं मिले उनके लिए मैं माज़रत कर लेता हूं उनके सामने कि मैं ऐसा नहीं हूं। मेरी कोशिश होती है कि अगर नंबर दिया है तो काम के लिए दिया है, तो जो भी बात करे, कोई भी फ़ोन करे, कोई भी व्हाट्सअप करे, मैसेज करे, उसी वक्त उसका रिप्लाई किया जा सके। लेकिन लास्ट 20 डेज़ से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मसरूफ़ियत बन चुकी थी कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जिनको जवाब लेट मिला या नहीं मिला उनसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब सबसे गुजारिश है कि जैसे हम ईद के दिनों में अपने गरीब रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की मदद करते हैं, इसी तरह ईद के बाद भी अपनी सैलरी से अगर 2% भी हम निकालें, अगर एक बंदे की सैलरी 50,000 है और अगर वो 1,000 या 1,500 किसी को गरीब को दे देता है तो उसको कोई मसला नहीं है। अगर उसका गुजारा 48,000 में भी नहीं होना तो फिर 50 में भी नहीं होना। तो इसलिए बेहतरीन चीज़ ये है कि अपने हाथ से सदका ज़रूर कर दिया करें, गरीबों की मदद करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जायज़ काम के लिए बनाइए, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त सबको है, सिर्फ जायज़ काम के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दिया करें, और जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।